خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل في كلامه اللذيذ: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ وقد کفروا بما جاءکم من الحق. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من احب للہ وابغض للہ وآطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم وصلی علیہ. یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. اے ایمان والو، میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ. تلقون الیہم بالمودہ، تم ان کی طرف محبت کا پیغام اور محبت ڈالتے ہو. وقد کفروا بما جاءکم من الحق، اور انہوں نے تو اس کا انکار کر دیا ہے، کفر کر دیا ہے جو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام تمہارے پاس حق لے کے آئے تھے. یعنی تم ایسے لوگوں سے دوستی کرنا چاہتے ہو، ایسے لوگوں سے اظہار محبت کرتے ہو، ان کی طرف پیغام محبت بھیجتے ہو جنہوں نے اسلام کا انکار کر دیا تھا، جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنہوں نے کفر کر دیا ہے. وقد جاءکم من الحق، جو تمہارے پاس حق آیا ہے انہوں نے اس حق کا انکار کر دیا. عقیدہ الولاء والبراء یہ ایمان کا ایک بنیادی عقیدہ ہے. الولاء کا مطلب کیا ہے؟ دوستی، محبت. اور البراء کا مطلب ہے دشمنی، نفرت اور بغض. کہ اسلام کی تعلیمات کیا کہتی ہیں کہ محبت کس سے کی جائے، دوستی کس سے رکھی جائے، اور محبت اور دشمنی اور نفرت کا معیار اسلام کے نزدیک کیا ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے جو ہیں وہ اللہ کی دوستی میں سب سے زیادہ سخت، اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ سخت. یعنی مسلمان کے اوپر جو سب سے بنیادی محبت سب سے زیادہ ضروری ہے عقیدہ الولاء والبراء کے اندر، وہ کیا ہے کہ سب سے پہلے وہ اللہ سے محبت کرے. اور کتنی محبت کرے اللہ سے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے جو ہیں وہ اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ سخت، کہ جتنی ان کو اللہ سے محبت ہے اتنی دنیا کائنات میں کسی سے محبت. اور دوسری محبت اللہ کی محبت کے بعد اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے، کہ وہ شخص اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام سے محبت کرے. اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس کے دل میں سب سے زیادہ ہو. کتنی زیادہ محبت ہونی چاہیے
وہی مسلمانوں کا حکمران ہے تب بھی، وہ مسلمانوں کے اندر عام انسان ہے تب بھی اس کے دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ اور کس قدر محبت ہو، اللہ کا قرآن کہتا ہے قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ اے محبوب پیغمبر فرما دیجئے اگر تمہارے نزدیک تمہارے والدین کی محبت زیادہ عزیز ہے، تمہاری اولاد کی محبت تمہیں زیادہ عزیز ہے، تمہارے خاندان بہن بھائیوں کی محبت تمہیں زیادہ عزیز ہے، تمہارے کاروبار کی محبت تمہیں زیادہ عزیز ہے، تمہیں اپنی کوٹھیوں بنگلیوں کی محبت تمہیں زیادہ عزیز ہے، کس سے؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے تمہیں یہ چیزیں زیادہ محبوب، تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے یہ رشتوں کی زیادہ محبت ہے، دنیا کی محبت تمہارے نزدیک زیادہ ہے، کوٹھیوں بنگلوں کی، بزنس کی، کاروبار تجارت کی محبت زیادہ عزیز ہے۔ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ تمہیں محبت ہے، دنیا سے زیادہ محبت ہے۔ فتربصوا، پھر انتظار کرو، پھر تم انتظار کرو حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم، اللہ کا عذاب تمہارے اوپر نازل ہو جائے، یہاں تک کہ تمہارے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا۔ کس وجہ سے؟ کہ تم نے اللہ کی محبت کو چھوڑ دیا، اللہ کے رسول کی محبت کو چھوڑ دیا، جہاد فی سبیل اللہ کی محبت کو چھوڑ دیا، اور دنیا کی محبت کو تم نے اللہ کے رسول، اللہ کی محبت پہ غالب کر دیا۔ جب دنیا کی محبت، دنیا کی تجارتوں کی محبت، دنیا کی کوٹھیوں بنگلوں کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت پہ غالب آ جائے تو اس وقت پھر اللہ کی رحمتیں نازل نہیں ہوتی، پھر برکات نازل نہیں ہوتی، پھر اللہ کی رضا رحمت نہیں ملتی۔ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، بلکہ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اللہ سے محبت یہ ایمان ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام سے محبت یہ ایمان ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والوں سے محبت یہ ایمان ہے۔ کہ محبت کس سے کرنی ہے، دشمنی کس سے رکھنی ہے، دوستی کس سے رکھنی ہے، نفرت کس سے کرنی ہے، اس کا معیار اللہ کے قرآن نے بیان کیا، اس کا معیار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر بیان کیا کہ اللہ سے محبت کی جائے، اللہ کے رسول سے، انبیاء کرام سے محبت کی جائے، اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے مومنین سے، مسلمانوں سے محبت کی جائے۔ پھر جو اللہ کو نہیں مانتا اس سے دشمنی رکھی جائے، اس کافر سے نفرت رکھی جائے، اس سے برات رکھی جائے، اپنے دل کے اندر اس کے لیے بغض رکھا جائے، قلبی دوستی نہیں، دلی ہمدردی نہیں، بلکہ جو اللہ کا انکار کرتا ہے وہ مسلمانوں کا دشمن ہے، جو اللہ کے رسولوں کا انکار کرتا ہے وہ مسلمانوں کا دشمن ہے، جو مومنوں سے نفرت رکھتا ہے، صحابہ کرام سے نفرت کرتا ہے، صحابہ کرام سے، مومنوں سے دشمنی رکھتا ہے، وہ مسلمانوں کا دوست نہیں ہے، وہ مسلمانوں کا دشمن۔ سلسلہ حدیث صحیحہ کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس کے اندر یہ چار چیزیں موجود ہیں اس کا ایمان مکمل۔ من احب للہ، جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اس کی محبت کا معیار اللہ کی ذات ہے، وہ اللہ کی ذات کے لیے محبت کرتا ہے۔ ابغض للہ، اگر دشمنی رکھتا ہے، نفرت کرتا ہے، بغض رکھتا ہے کسی سے تو پھر بھی اللہ کی ذات ہے۔ مسلمان سے محبت کرتا ہے، غیر مسلم سے نفرت کرتا ہے کہ یہ یہودی ہے میرے رب کو نہیں مانتا، میں اس سے نفرت کرتا ہوں، یہ عیسائی ہے میرے رب کے ساتھ شرک کرتا ہے، میں اس سے نفرت کرتا ہوں، یہ سکھ ہے، یہ ہندو ہے، یہ مجوسی ہے، یہ آگ کا پجاری، سورج چاند سورج کی پوجا پرستش کرنے والا، میں اس سے نفرت کرتا ہوں، یہ اہل کتاب ہے، میں اس سے نفرت کرتا ہوں۔ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، اس کے دل کے اندر اس کے لیے بغض ہے تو اللہ کے لیے بغض ہے، نفرت ہے تو اللہ کے لیے نفرت ہے۔
मुसलमान से मोहब्बत है, इस्लाम से मोहब्बत है, ईमान से मोहब्बत है, कुरान और सुन्नत से मोहब्बत है, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत है, और जो मेरे रब का मुनकर है उससे नफरत है, जो मेरे रब का काफिर है उससे नफरत है, जो अल्लाह का इनकार करने वाला है उससे नफरत है, जो अल्लाह के रसूलों का इनकार करने वाला है उससे नफरत है, जो शिरक करने वाला है उससे नफरत है, जो अल्लाह के रसूल की रिसालत और नबूवत को नहीं मानता उससे नफरत है। यह है मन अहब्बा लिल्लाह व अबग़ज़ा लिल्लाह। मुसलमानों के लिए नरमी है, मुसलमानों के लिए मोहब्बत है, मुसलमानों के लिए दिल के अंदर हमदर्दी है, और काफरों के लिए हमदर्दी नहीं। इन्नमल मुअमिनूना इख्वा, अल्लाह का कुरान कहता है मोमन आपस में भाई भाई हैं। यहूदी इसका भाई नहीं है, ईसाई इसका भाई नहीं है, सिख इसका भाई नहीं है, हिंदू इसका भाई नहीं है, हिंदू इसका भाई नहीं है, काफिर इसका भाई नहीं है, अहले किताब इसका भाई नहीं है, मजूसी, एथिस्ट, सेकुलर, लिबरल इसका भाई नहीं है, बल्कि कौन इसका भाई है? मोमन इसका भाई। इन्नमल मुअमिनूना इख्वा, मोमन का भाई है। मोमन से मोमन, ये मोमन से मोहब्बत रखता है, मुसलमान से मोहब्बत रखता है, गैर मुस्लिम से मोहब्बत नहीं रखता। वोटें लेने के लिए ये कादियानी हमारे भाई हैं, ये सिखों का मंदिर तैयार करूंगा, ये हमारे भाई हैं, इनके टेम्पल्स तैयार किए जाएंगे, ये काफरों के जनाब इबादत खाने, इबादत गाहें बनेगी, ये इनके गुरुद्वारे सिखों के बनेंगे, हिंदुओं के मंदिर 400 तामीर होंगे, इस्लामी बैतुल माल से मुसलमानों से माल लिया जाएगा, और काफरों के शिरक के अड्डे तामीर किए जाएंगे। ये अकीदा नहीं है, ये तो सीधा साधा इर्तिदाद है, ये अकीदा दुरुस्त नहीं है। फिर हम अपनी सियासी जमातों की खातर, अपने सियासी प्लेटफार्मों की खातर, अपने सियासी कायदीन की खातर अपने अकीदे से इनहराफ करते हैं। चलो कोई बात नहीं, अकलियतों के हुकूक होते हैं। क्या हुआ, उन्होंने इस्लामाबाद के अंदर 100 मिलियन या 10 मिलियन या इतने मिलियन का मंदिर बैतुल माल से तैयार कर रहे हैं। मुसलमान की हुकूमत, इस्लामी रियासत उसका खर्च उठाएगी, और मॉडल टाउन इस्लामाबाद हिम्मत के अंदर मस्जिद तौहीद को शहीद कर दिया जाएगा NOC का बहाना बनाकर। अल्लाह की कसम, ये सीधा सीधा इर्तिदाद का शिकार होने वाली बात है। और हम अपनी सियासत की खातर, हम अपने मजहबी जुनून को ख़त्म कर देते हैं, इस्लामी शायर को ख़त्म कर देते हैं, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को पसे पुश्त डाल देते हैं। हम अपने हुक्मरानों साबिका या मौजूदा, या अपनी पार्टियों, या अपने जनाब सियासी कायदीन की वो हमायत करते हैं, और इस्लाम और इस्लाम की तालीमात को पसे पुश्त डाल देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में जो अकीदा अल-वला वल-बरा का इजहार किया है, अल्लाह ने जो इसको बयान किया, वो अकीदा अल-वला वल-बरा ये नहीं है कि मुसलमानों पे टैक्स लगाते जाओ, मुसलमानों की मसाजिद इस्लामाबाद दारुल हुकूमत पे नजायज़ तजावज़ात के नाम पे गिराते चले जाओ। कल मस्जिद तौहीद अहले हदीस मॉडल टाउन इस्लामाबाद को गिरा दिया गया, शहीद कर दिया गया। क्यों जी? इसके वाशरूम जो है वो शामलाट के ऊपर है, यहाँ नाला बनना है, तो वाशरूम शामलाट में थे। उन्होंने 3 करोड़ लागत से तीसरी दफ़ा मस्जिद तामीर की, और मौजूदा हुक्मरानों ने कल उसको शहीद कर। मन अहब्बा लिल्लाह, अल्लाह का कुरान क्या कहता है, अल्लाह के नबी का फरमान क्या कहता है? मन अहब्बा लिल्लाह, अल्लाह से मोहब्बत और अल्लाह के लिए मोहब्बत, व अबग़ज़ा लिल्लाह, दुश्मनी भी अल्लाह के लिए, व आता लिल्लाह, देता है तो अल्लाह के लिए। हमें कहते हैं ना चक वड़ दी ये शै खांदे क्यों नहीं, इंदे च की जहर पाती, फलाना ही पढ़िया तो फलाने के नाम का ही दिता है ना, 11 तरीक तो खीर खांदे क्यों नहीं। व आता लिल्लाह, वो देता है तो सिर्फ अल्लाह के नाम का, व मना लिल्लाह, रोक लेता है तो फिर भी अल्लाह के नाम। उसने अल्लाह के लिए मांगा तो दे दिया, उसने गैर के नाम की नज़र न्याज का नाम लिया, नज़र अल्लाह न्याज हुसैन दे दो, फलां बाबे के नाम पे दे दो, फलां बुजुर्ग के नाम पे दे दो, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम पे 11वीं शरीफ कुर्बानी है, फलां के नाम का सदका करना है, फलां के नाम के बकरे लेने हैं। तो जब वो गैर की बात आती है तो हाथ को रोक लेता है। वमना अल्लाह, फिर कहता है नहीं, अल्लाह के लिए देता है, गैर के लिए रोक लेता है। जिसके अंदर ये 4 चीज़ें मौजूद हैं, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया फ़क़द इस्तकमल ईमान, उस बंदे ने अपने ईमान को मुकम्मल कर लिया, या उस बंदे का ईमान मुकम्मल हो गया। ईमान कैसे मुकम्मल हुआ? इस वजह से मुकम्मल हुआ
یہ اللہ کی محبت کا تقاضا ہے کہ سے محبت کی جائے اور مومنوں سے محبت کی جائے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے سورۃ مائدہ، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہودیوں کو دوست نہ بناؤ، عیسائیوں کو اہل کتاب کو دوست نہ بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں کافر ایک دوسرے کے دوست ہیں، وہ سکھ، وہ ہندو، وہ بدھ مت، وہ مجوسی، وہ پارسی، وہ ایتھسٹ، وہ سیکولر، وہ لبرلزم کے دعوے کرنے والے لوگ، وہ آپس میں دوست ہیں۔ تمہاری ان کے ساتھ کوئی دوستی نہیں، تم ان سے دلی ہمدردیاں نہ رکھو، تم ان سے قلبی تعلق نہ رکھو، تم ان کو جگری یارانے نہ بناؤ۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو ان سے دوستی کرے گا پھر اس کا تمہارے ساتھ تعلق نہیں ہے، اس کا پھر اسلام کے ساتھ تعلق نہیں ہے، وہ تو انہی میں سے۔ یہ اللہ کے قرآن کا آئین ہے، یہ اللہ کے قرآن کے اصول ہیں کہ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو تم میں سے نکل کے دوستیاں ان سے کرے گا، ہوگا اسلام اور مسلمان، نام ان کا لے گا، ہمدردیاں ان کی ہوں گی، محبتیں ان کے ساتھ ہوں گی، خرچ ان پہ کرے گا، سہولتیں ان کو دے گا، ساری کی ساری محبتیں ان کے ساتھ کرے گا۔ ینصح لکل مسلم، مسلمان کی کیا کی جائے گی؟ وہ بندہ جو اللہ کے رسول علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ البجلی صحابی رسول فرماتے ہیں جب اللہ کے رسول اس طرح ہاتھ کرتے، ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرتے تو یہ شرط لگائی جاتی ینصح لکل مسلم کہ مسلمان کی خیر خواہی کی جائے گی، وَيَتَبَرَّأُ مِنْ كُلِّ کافر، اور ہر کافر سے برات کا اظہار کیا جائے گا کہ ہم اس سے بری ہیں، اس کی محبت سے بری۔ جی مجھے پتہ ہے مجھے 1:20 پہ جمعہ شروع ہے، مجھے پتہ ہے ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، کوئی بات نہیں، صبر کر لیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ وَيَتَبَرَّأُ لِكُلِّ كَافِرٍ۔ صحابی رسول کیا کہتے ہیں کہ کس پہ بیعت لیتے تھے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام بیعت لیتے مسلمان کی خیر خواہی کرنی ہے اور کافر سے برات کا اظہار کرنا۔ تو یہاں مسلمان کی خیر خواہی نہیں، نہ مسلمان کی خیر خواہی کی بات ہے، نہ مسلمان کی سہولت کی بات ہے، نہ مسلمان سے محبت کی بات ہے، نہ مسلمان سے اخوت اور بھائی چارے کی بات ہے، نہ مسلمان کے جان اور مال کی تحفظ کی بات ہے، نہ مسلمان کی مسجد کی حفاظت کی بات ہے، نہ مسلمانوں کے مدارس کی حفاظت کی بات ہے۔ اور جب کافروں کی بات آتی ہے، جی وہ ہمارے اقلیتی بھائی ہیں، ان کے لیے ہم یہ کریں گے، ان کے لیے ہم یہ کریں گے، مسلمانوں کی زکوٰۃ کا مال ان پہ خرچ کیا جائے گا، مسلمانوں کے ٹیکس کا مال ان پہ خرچ کیا جائے گا، مسلمانوں کے بیت المال کا مال ان پہ خرچ کیا جائے گا۔ کس وجہ سے؟ یہ حقیقت میں مسلمانوں سے نفرت اور کافروں سے محبت کا پیغام۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، اللہ کا قرآن کہتا ہے سورۃ مائدہ پڑھیں، سورۃ حجرات پڑھیں، سورۃ نساء پڑھیں، سورۃ ممتحنہ پڑھیں، اپنے عقیدے کو درست کریں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارا دوست اللہ ہے، ورسولہ اور اللہ کا رسول ہے، والذین آمنوا اور وہ لوگ تمہارے دوست ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، نماز پڑھنے والے نمازی تمہارے دوست ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے والے لوگ تمہارے دوست ہیں، وہم راکعون، جو اللہ کے سامنے رکوع کرنے والے وہ تمہارے دوست ہیں۔ نمازی تمہارے دوست، زکوٰۃ دینے والے تمہارے دوست، اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے تمہارے دوست، رکوع کرنے والے تمہارے دوست، جو نمازوں کے منکر، زکوٰۃ کے منکر، اللہ کے منکر، رسولوں کے منکر، قرآن کے منکر، حدیث کے منکر ہیں، اسلام کے منکر ہیں، وہ تمہارے دوست نہیں ہیں۔ والذین آمنوا، ایمان والے تمہارے دوست ہیں۔ کیوں؟ فإن حزب اللہ هم الغالبون، یہ اللہ کی جماعت ہے، یہ پیپل پارٹی نہیں ہے، یہ کاف لیگ، نون لیگ نہیں ہے، یہ پی ٹی آئی نہیں ہے، یہ الف با تا سا نون لیگ، یہ سارے یہ لیگیں شیگیں نہیں ہیں، بلکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے والذین آمنوا فإن حزب اللہ، یہ ایمان والی تمہاری جماعت ہے۔ تمہاری جماعت کون سی ہے؟ مومنوں کی جماعت ہے۔ حزب اللہ، جو مومن ہے وہ اللہ کی جماعت ہے۔ حزب اللہ یہ اللہ کی پارٹی ہے، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ فإن حزب اللہ هم الغالبون، اور غلبہ کس کا ہے؟ اللہ کی جماعت کا غلبہ ہے، اللہ کی جماعت کا، اللہ کے لشکر کا، اللہ کی جماعت پارٹی کا غلبہ ہے۔
اور یہی اسوہ ابراہیم ہے، یہی سیرت ابراہیم ہے، یہ دین ابراہیم اور ملت ابراہیم ہے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، یقیناً تمہارے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہے، اذ قالوا لقومہم، جب انہوں نے اپنی قوم کو کہہ دیا، وہ قوم بتوں کی پجاری تھی اور یہ موحد تھے، وہ قوم بتوں کے سامنے جھکنے والے تھے اور یہ اللہ اور اس کے رسول کی تابع داری کرنے والے، انہوں نے کہہ دیا انا براء منکم، بے شک ہم تم سے بھی بری ہیں، وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم عبادت کرتے ہو ہم ان سے بھی بری، کفرنا بکم، ہم تمہارے ساتھ بھی انکار کرتے ہیں تمہارا بھی، وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ، ہمارے اور تمہارے درمیان دوستی محبت کی پینگیں نہیں ہیں، بلکہ البغضاء، ہمارے تمہارے درمیان عداوت، دشمنی، بغض اور نفرت، کافروں سے نفرت کا رشتہ ہے، کافروں سے دشمنی کا رشتہ ہے، کافروں سے بغض کا رشتہ ہے، محبت کا رشتہ مومنوں سے ہوتا ہے، محبت کا رشتہ، دوستی کا رشتہ، اخوت اور بھائی چارے کا رشتہ، حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، اس وقت تک تمہارے ساتھ دشمنی نفرت ہے جب تک تم اللہ اکیلے پر ایمان نہیں لے آتے، جب تک تم اللہ اکیلے پر ایمان نہیں لے آتے اس وقت تک تمہارے ساتھ دشمنی کا رشتہ ہو۔ رنجیت سنگھ سے دوستی نہیں ہے، محمد بن قاسم سے دوستی ہے، ابو جہل سے دوستی نہیں ہے، فرعون حامان شداد نمرود سے دوستی نہیں ہے، ان کے لیے دلی ہمدردی، ان کے لیے قلبی رجحان نہیں ہے، بلکہ حضرت ابو بکر صدیق سے دوستی ہے، ان سے محبت ہے، حضرت عمر فاروق سے محبت ہے، حضرت عثمان غنی سے محبت ہے، حضرت علی حیدر کرار کی محبت ایمان کا حصہ ہے، اہل ایمان سے محبت ہے، آل رسول سے محبت ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابہ تابعین اہل بیت سے محبت ہے، جو ان سے محبت نہیں رکھتا اس سے محبت نہیں ہے۔ یہی قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، اللہ کے رسول علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے لوگ کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں اور آپس میں نرم تھے۔ یہ ہے دوستی اور دشمنی کا معیار، یہ ہے عقیدہ الولاء والبراء۔ یہاں بادشاہی مسجد کے سامنے، اللہ کے گھروں کے سامنے اس رنجیت سنگھ کا مجسمہ لگا دیا جاتا ہے جس نے بادشاہی مسجد کو استبل بنایا تھا، یعنی بادشاہی مسجد کے اندر اس نے گھوڑے باندھے تھے، یہاں وہ قومی ہیرو قرار دے دیا جاتا ہے۔ یہ رواداری نہیں، اللہ کی قسم، یہ تو فکری ہزیمت ہے، یہ بے ایمانی اور بغیرتی کی انتہا ہے۔ یہ اسلامی ریاست کفار کو جو سینکڑوں گردوارے اور مندر بنا کے دینے کا اعلان کرتی ہے نا، یہ حقیقت میں یہود و نصارہ کو خوش کرنے والی بات ہے، اور یہود و نصارہ تو خوش ہو نہیں سکتے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، تم یہودیوں کو خوش کرنا چاہتے ہو، تم عیسائیوں کو، اہل کتاب کو خوش کرنا چاہتے ہو، وہ تو تم سے خوش نہیں ہوں گے جب تک تم اپنے دین کو چھوڑ کر ان کا دین اختیار نہ کرو۔ اگر ان کو خوش کرنا ہے پھر اسلام کو چھوڑ دو، قرآن و سنت کو چھوڑ دو، پھر تم یہودیت کو اختیار کر لو، نصرانیت کو اختیار کر لو، عیسائیت کو اختیار کر لو، پھر وہ خوش ہو جائے۔ اور کچھ لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں، ایک سطحی سا اشکال پیش کیا جاتا ہے، جی پھر کیا ہے، وہ بھی تو ہمیں اپنے ملکوں میں مسجدیں بنا دیتے ہیں نا، تو ہم اپنے ملک میں ان کے لیے مندر بنائیں گے، گردوارے بنائیں گے، عبادت گاہیں بنائیں گے، تو کیا حرج؟ وہ نہیں بنانے دیتے، وہ سیکولر ہیں سیکولر، وہ لبرل ہیں لبرل، ان کا دین نہیں ہے کوئی کہ تمہارے لیے وہ آسانیاں پیدا کر دیں، تمہارے لیے مسجدیں بنا دیں، تمہارے لیے فلاں کر دیں فلاں کر دیں۔ وہ تو ان کے دین کی اجازت ہے، ان کا دین جب ہے ہی کوئی نہیں، وہ سیکولر لبرلزم اور ایتھسٹ لوگ ہیں، جو مرضی کرتے چلے جائیں۔ الارض کلہ مسجد، اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتایا کہ ساری روئے زمین جو ہے وہ مسجد ہی، ساری روئے زمین اللہ کی ہے۔ الارض للہ الملک للہ، جب ملک اللہ کا، بادشاہت اللہ کی، زمین اللہ کی،
تو اسلامی ریاست کے لیے اسلامی قوانین کے اندر یہ بالکل گنجائش نہیں ہے۔ ہاں جو ذمہ کافر ہیں جن کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، اسلامی ریاست میں رہتے ہیں، اسلامی ریاست کو وہ ٹیکس دیتے ہیں، جزیہ دیتے ہیں، اس ٹیکس کے بدلے اسلامی ریاست ان کے جان اور مال کا تحفظ کرتی ہے، ان سے معاہدہ ہوا ہے، جو ان کی عبادت گاہیں موجود ہیں وہ موجود رہیں گی، لیکن ان کو نئی عبادت گاہیں، نئی زمینیں، اسلامی ریاست، بیت المال مسلمانوں کے ٹیکس اور مسلمانوں کے زکوٰۃ سے نہیں بنا کے دی جائے۔ یہ نہ اسلام کا قانون ہے، نہ آئین پاکستان ہے، نہ یہ 73 کا آئین ہے، نہ اسلام کا آئین ہے، نہ یہ پاکستان کا آئین ہے۔ یہ اسلام اور پاکستان سے انحراف ہے، صرف اور صرف یہود و نصارہ کو خوش کرنے کے لیے، اور جس کا نتیجہ کیا ہے کہ اسلام اور مسلمان کو ماننے والے آج شکست زدہ اور مغلوب نظر آتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے اسلام کو اور اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ دیا۔ اسلام کے بارے میں سوچنا پڑے گا، اسلام کی تعلیمات کے بارے میں سوچنا پڑے گا، اسلام کے احکامات کے بارے میں سوچنا پڑے گا، پھر جب سوچ بچار ہوگی تو پھر اسلام غالب آئے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں عقیدہ توحید کو اپنانے کی، قرآن و سنت کے عقیدے اور قرآن و سنت کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم